السلام علیکم، میں ہوں ملک، آپ دیکھ رہے ہیں دی رائٹ اینگل۔ آج جو اہم ترین خبریں رہیں اور ہیڈ لائنز میں آپ کو یہ خبریں نظر آتی رہیں، اس میں سب سے پہلی خبر یہ تھی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ذکا اشرف کو وزیر اعظم یا نواز شریف نے برطرف کر دیا، اور اس حوالے سے جو نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ نجم سیٹھی کو دوبارہ بحال کر دیا ایز پاکستان کرکٹ بورڈ چیئرمین۔ اس پر کیا تفصیلات رہیں، جو فوٹیج نیوز ون کے پاس ایکسکلوسیو موجود ہے، وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیے گا۔ اور وہی ہوا جس کے متعلق نیوز ون ٹی وی کئی دنوں سے اندیا دے رہا تھا۔ حکومتی نوٹیفیکیشن کے بعد نجم سیٹھی جب قذافی اسٹیڈیم لاہور پہنچے تو محض نیوز ون کی ٹیم نے ان کی آمد کو کیمرے میں محفوظ کر لیا۔ نجم سیٹھی نے مختصر گفتگو میں جلد میڈیا کو سب بتانے کا اشارہ دیا۔ ان کی آمد کے کچھ دیر بعد ہی وسیم اکرم بھی قذافی اسٹیڈیم پہنچ گئے۔ قذافی اسٹیڈیم کے باہر مظاہرے کی ماہر ٹیم نے نواز شریف کے حق میں اور ذکا اشرف کے خلاف نعرے بازی کی۔ سابق چیئرمین شہریار خان نے کہا کہ ذکا اشرف کا کوئی ایسا فیصلہ تبدیل نہیں کیا جائے گا جو قانونی لحاظ سے مکمل اور قابل ستائش ہو۔ شہریار خان نے آئی سی سی سے تعلقات کو بہتر بنانے کی ضرورت کو ناگزیر قرار دیا۔ دوسری جانب آج پاکستان کی سٹاک مارکیٹس میں شدید مندی کا رجحان دیکھا گیا، تقریباً 600 پوائنٹ سے کمی بھی دیکھی گئی سٹاک مارکیٹ میں، لیکن یہ نہ بھولا جائے کہ بڑے روز سے یہی رجحان نظر آ رہا تھا پاکستانی سٹاک مارکیٹ میں، لیکن آج انویسٹر یعنی سرمایہ کار بحال پھرتا نظر آیا سٹاک مارکیٹ میں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آئی ایم ایف کہتی ہے کہ اس کو پورا اعتماد ہے، یا پھر کہہ لیجیے کہ انہیں تسلی رہی پاکستان کی معیشت کی پرفارمنس دیکھتے ہوئے، کس طرح سے کارکردگی رہی پاکستانی معیشت کی۔ آئی ایم ایف نے اپنی تسلی کا اظہار کیا اپنی پریس ریلیز میں، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستانی ٹیم اور اسحاق ڈار کا بھی یہ کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ سکسیسفل رہی یہ تمام میٹنگز دبئی میں جو 1 فروری سے لے کے 9 فروری تک ہوئی، اگلی ٹرانچ ریلیز ہونے کے حوالے سے اور پاکستان کے اکنامک ریویو کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ایشوز جو یا پھر ویکنیسز نظر آتی اکانومی پہ، اس کا بھی اظہار کیا آئی ایم ایف نے۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا حقیقی طور پہ پاکستانی وزارت خزانہ نے کوئی اسٹرکچر ریفارم کا انٹروڈکشن کرایا ہے پاکستانی معیشت میں کہ نہیں؟ اسی حوالے سے آج ہم ماہرین سے بات کریں گے، ریناؤنڈ اکانومسٹ سے بات کریں گے یہ جاننے کے لیے کہ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہے کیا یہ پروسیس شروع بھی ہوا پاکستان میں کہ نہیں۔ تحریک انصاف کا انصاف سوال کرتے ہیں محبوب اسلم، امریکہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر۔ پارٹی کہتی ہے کہ ان کو پارٹی سے 1 سال پہلے تقریباً نکال دیا گیا تھا، لیکن محبوب اسلم کہتے ہیں کہ $3 ملین جو دیے گئے پاکستان تحریک انصاف کو وہ کس طرح سے استعمال ہوئے، اس حوالے سے کوئی اکاؤنٹیبلٹی سامنے یا پھر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی نظر نہیں آتی۔ تحریک انصاف کہتی ہے جو بھی بات کرنی ہے وہ ایویڈنس کے ساتھ کی جائے، ایسا جہانگیر ترین صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ رہا۔ لیکن محبوب اسلم نے خاص ایک پریس کانفرنس بھی کی، اور اس پریس کانفرنس میں محبوب اسلم نے کیا کہا آپ کو چل کر سنواتے ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ اب یہ چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ پارٹی میں بہت سی بے قاعدگیاں کی گئی ہیں۔ تو ٹیپ فور کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیے، کیا مسائل آپ کے؟ تو جب وہ بات شروع ہوئی اور پیسے کا حساب وغیرہ کا ہوا اور میں نے ان کو کچھ نام دیے عہدیداران کے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اکاؤنٹنٹ انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹ آڈٹ کروا رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ اس آڈٹ کی تفصیلات ہمیں موجود ہیں، اور وہ آڈٹ کو کافی خراب طریقے سے چلایا جا رہا ہے۔ اس لیے وہ کچھ جذباتی ہو گئے، انہوں نے میرا گربان پکڑ لیا اور غصے سے کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو مس گائڈ کیا جا رہا ہے سارے سلسلے۔ پارٹی نے پاکستان کو بنانا ہے انشاءاللہ، لیکن ایڈیشنل جنرل سیکرٹری سیف اللہ نیازی، ان کے بارے میں بہت سارے کرپشن کی چیزیں ہیں۔ پھر سینئر پریزیڈنٹ ہیں عامر کھیانی، ان دونوں کی آپس میں بزنس پارٹنرشپس ہیں، انہوں نے زمینیں خریدی ہوئی ہیں، کچھ زمینوں نے عمران صاحب کی بھی خریدی ہیں، اور پھر بنی گالا میں جہاں عمران صاحب کے گھر ہے وہاں پہ انہوں نے زمینیں خرید کے پارٹی کے باقی عہدیداران کو بیچی ہیں۔ اور فرض کیجیے انہوں نے یہ زمین جو ہے ہمایوں اور ڈاکٹر ہمایوں محمد کو بیچی ہے، ڈاکٹر الوی جو ہے ان کو بھی بیچی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس معاملات میں کافی گڑبڑ ہے، یہ صورتحال کہ اس چیز کی آزادانہ تحقیق کروائی جائے۔ دیکھیں نا، عمران صاحب یہ تحقیق ہر ایک سے مانگتے ہیں، اور ہمارا مطالبہ عمران صاحب اپنی پارٹی میں بھی چیز دیکھیں۔ آئی ایم ایف اور پاکستان کے تعلقات، اور ساتھ میں آئی ایم ایف
نے جو کہا کہ انہوں نے تسلی کا بلکہ جو اظہار کیا اپنی پریس ریلیز میں پاکستان کی اکنامک پرفارمنس کے حوالے سے. دیکھتے ہیں کہ ماہرین کیا کہتے ہیں, اکانومسٹ کیا کہتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے بات ہوگی ڈاکٹر اشفاق حسن سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, ویلکم ٹو دا رائٹ اینگل. ڈاکٹر صاحب, IMF مشن اور پاکستانی ٹیم ملی دبئی میں ریسنٹلی 1 فروری سے لے کے 9 فیب تک کی میٹنگز جاری رہی اور فائنلی IMF کا جو پریس ریلیز آئی اس میں کہا گیا کہ پاکستان کی معیشت سائنس دکھا رہی ہے ایک بہتر اکنامک ایکٹیویٹی کی. کیا آپ اتفاق کریں گے اسٹیٹمنٹ سے؟ میرے خیال میں اتنا اسٹرانگلی ورڈڈ تو بات نہیں کروں گا. ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ جس طریقے سے ایک ڈکے کی کیفیت تھی اس میں مزید ڈکے جو ہے ابھی نہیں آیا ہے, لیکن جہاں پر ہم تھے ہم وہیں کھڑے ہیں ابھی. تو IMF کا اپنا ایک ویو ہوتا ہے, کیونکہ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ IMF اگر کسی ملک کے بارے میں اتنا بلنٹ اوپینین دے دے تو اس ملک کی معیشت کے لیے بہت اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے, نروسنس ہو جاتا ہے مارکیٹ میں اور وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو یہ IMF جو ہے اپنے لینگویج کے استعمال میں بہت زیادہ کیئرفل ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سیکنڈ ریویو جو تھا یہ ہو گیا ہے, یہی ہمارے لیے اچھی چیز ہے. اور جو انسرٹنٹی اگر تھی معیشت کے حوالے سے تو وہ انسرٹنٹی جو ہے اس میں کمی آ گئی ہے. اس لیے کہ یہ جو ریویو کا ہونا, کیونکہ اب یہ انہوں نے اگری کر لیا ہے مشن نے, تو یہی رپورٹ وہاں پریزنٹ کریں گے. اس میں پاکستان کو دو ویور اور مانگنے ہوں گے ان سے. پچھلے مرتبہ بھی مانگا ہے, لیا تھا ہم نے, اس مرتبہ 2 ویور اور بھی ہمیں مانگنے ہوں گے. تو اس میں ہوتا ہے کہ بورڈ کے اندر بڑی ریزنمنٹ ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ یہ کہیں گے کہ جی پاکستان کے ساتھ کیا خاص بات ہے کہ آپ ہر بار 2 ویور دے دیتے ہیں, باقی ملکوں کو تو آپ نہیں دیتے ہیں. تو یہ ان کے لیے ان کی پوزیشن کو بھی وہ ذرا کمزور کر دیتا ہے. آئی ایم شیور کہ بورڈ کی جب میٹنگ ہوگی تو ذرا دھواں دھار ہوگی, لیکن وہ تو بات کی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر یہ ریویو ہو گیا ہے کامیاب اور دونوں نے پریس کانفرنس بھی کر دی ہے, پریس ریلیز جاری ہو گئے, تو ایک انسرٹنٹی جو تھا وہ دور ہو گئی. کبھی ہم آگے نہیں بڑھ پائے کیونکہ وہی پرانا جو کلونیل سسٹم ہے لگتا ہے کہ آج بھی وہ ایک ماڈرن لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہو گیا آج کی دنیا میں. آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ ایک چیز یہ ہے کہ میں اس کانسپریسی تھیوری پہ بلیو نہیں کرتا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ IMF اور کسی بھی گورنمنٹ کے درمیان ایسے ہی ریلیشن شپ ہے جیسے ایک ڈاکٹر اور ایک پیشنٹ کا ہے. جب پیشنٹ بیمار ہوتا ہے تو جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس, اور پھر ڈاکٹر اس کو دوائیں دیتا ہے, کچھ پرہیزی بھی بتاتا ہے, اور ہم بالکل دوا بھی کھاتے ہیں اور پرہیز بھی کرتے ہیں چیزوں سے. اس وقت ہمیں برا نہیں لگتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہمیں کیوں پرہیزی بھی بتا رہا ہے اور کیوں کڑوی گولی دے رہا ہے ہمیں کھانے کے لیے. بالکل. تو حکومت میں اور IMF میں یہی ریلیشن شپ ہے. جب کسی ملک کی معیشت بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا, اس کے پاس ڈالر نہیں ہوتے ہیں پیمنٹ کرنے کے لیے جن کے بل آپ پیدا کرنے ہیں, تو پھر حکومت جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس میں, یعنی IMF کے پاس جاتی ہے. وہ پھر دیکھتا ہے کہ آپ کے اندر بیماری کیا کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی آپ ٹیکس نہیں اکٹھا کرتے ہو اپنے لوگوں سے. وہ یہ کہتا ہے کہ نہ آپ کا کوئی سسٹم نہیں ہے, آپ جو ہے وہ آپ ایکسپورٹ دنیا میں ہم سے جو گئے گزرے ملک ہے وہ ہم سے زیادہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ تو ماشاءاللہ اتنے اچھے لوگ ہو, تو آپ کے اندر کیا پرابلم ہے کہ آپ ایکسپورٹ نہیں کر پاتے ہیں آپ. تو ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کے ایکسپیرئنس کو سامنے رکھے کہ دیکھیے فلاں ملک نے ایسا کیا تھا, اس لیے وہ آگے بڑھے ہیں, تو آپ بھی کریں یہ کام. تو ہم کہتے ہیں کہ کلونیل رول ہے. یہ کوئی کلونیل رول ہے, کسی نے پاکستان کو نہیں کہا کہ آپ IMF کے پاس جائیں. یہ پاکستان خود گیا IMF کے پاس میں, کیونکہ پاکستان نے اپنی معیشت کو ٹھیک سے مینیج نہیں کر پائے اور تباہی کے دہانے کھڑا کر دیا. تو کوئی چارہ نہیں تھا IMF کے بغیر, کیونکہ کوئی نہ دوست ملک ہے نہ بردر ملک ہے, کوئی آپ کو بچانے کے لیے نہیں آیا اور نہ آئے گا کبھی.
ٹھیک ہے نا؟ تو پھر یہی ادارے رہ گئے ہیں آپ کے لیے. آپ جاتے ہیں ان کے پاس, ان کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں, وہ پھر آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھو تم تو اپنے گھر کو نہیں مینج کر پا رہے ہو. کس نے کہا ہے کہ آپ کے اتنے رچ اینڈ پاورفل جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں آپ ان سے ٹیکس نہ لیں؟ کس نے روکا ہے آپ کو؟ بالکل ایبسولوٹلی, بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں نا, یہ تو آئی ایم ایف کو برا بھلا کہنے کے بجائے ہمیں اپنے آپ کو برا بھلا کہنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر کی معیشت کو مینج نہیں کر پاتے ہیں. اچھا, اب ملیشیا کی میں تھوڑی سی اگزامپل دینا چاہوں گی کہ ملیشیا جو ہے وہ گلوبل کرائسس 2008 کے بعد نہیں, یہ ممالک جو ہیں اس ریجن کے اندر یہ ممالک ریورٹ کیے ٹوورڈز آئی ایم ایف. انہوں نے خود بخود اپنی اکانومی کو بلٹ اپ کیا اور ان کرائسس سے نکلے, فارن کرنسی ریزروز کو اپنے بلٹ اپ کیا, پھر اپنی ریجنل الائنسز کے ساتھ بہتر تعلقات کیے تاکہ آگے آنے والے جو بھی فیوچر شاکس ہو اکانومی کو ان کو ابزارب کر لیں. تو یہ ممالک ایسے کیسے کر پائے اور پاکستان ایسا نہ کر پایا؟ کیا ہماری لیڈرشپ ملیشین لیڈرشپ کی طرح ہے؟ کیا ہمارے ملک کی لیڈرشپ جو ہے وہ ملیشین لیڈرشپ کی طرح سوچتی ہے؟ کیا ہمارے ملک میں لوگ کی جگہوں پہ اپائنٹمنٹ جن کی جاتی ہے, کیا وہ ملیشیا کا وزیر اعظم اسی طریقے سے لوگوں کی اپائنٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے وہاں پر؟ آج ہی اگر آپ اخبار میں دیکھیں ایک کالم میں مسٹر عابد حسن صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ ملیشیا کے گورنر جو ہے سینٹرل بینک کی, وہ کیا گورنر ہے وہاں پر, اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے, اور وہ گورنر خاتون جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی پوزیشن کے لیے کینڈیڈیٹ بھی تھی. وہ تو اس قسم کے لوگ وہ چن چن کر لاتے ہیں اپنی کی جگہوں پہ. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم نے ایک ڈپٹی گورنر بنایا اسلامک فائنانس کو دیکھنے کے لیے سینٹرل بینک میں, جو گزشتہ 20 سال سے لنڈن میں اولڈ ایج ہوم چلا رہا ہے. کیا ملیشیا کے وزیر اعظم اس طریقے سے اپوائنٹ کرے گا اپنے ملک کے سینٹرل بینک میں؟ ہم ایک کمرشل بینکر کو اپوائنٹ کر رہے ہیں ایز اے گورنر آف دی اسٹیٹ بینک. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ایک سینٹرل بینکر ایک مختلف قسم کے جانور ہے اور ایک کمرشل بینکر ایک مختلف قسم کا جانور ہے. دونوں کے رول میں فرق ہے, دونوں کے ریکوائرمنٹ الگ ہے, لیکن ہم ایک کمرشل بینکر کو بٹھا رہے ہیں. کیا ملیشیا کا پرائم منسٹر یہی کام کر رہا ہوتا ہے, اسی قسم کے لوگوں کو اپوائنٹ کر رہا ہوتا؟ نہیں, ایسا نہیں کرتا ہے. وہ اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں, ہم اپنے ذاتیات کے لیے سوچتے ہیں. یہ فرق ہے. ان کے لیے نیشنل انٹرسٹ امپورٹنٹ ہے, ہمارے لیے یہاں پرسنل انٹرسٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ہم کمپیئر نہ کریں ملیشیا وغیرہ سے یا کسی ایسے ملک سے جہاں پر جو لوگ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہیں بجائے نہ کہ پرسنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہیں. اچھا, پھر ہم کس سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں؟ میں صرف آپ سے سوال کر رہی ہوں, یہاں پہ کوئی اوپینین نہیں دے رہی. کیا ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں ملاوی سے, جو ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے ساؤتھ سینٹرل ایشیا اور اچھا خاصا ریلائی کرتی آئی ایم ایف پہ, اور بڑے مسئلے مسائل ہیں اس جگہ کے؟ یہ ہے کہ ہم جو ہے وی آر ون آف دی پرولونگڈ یوزر آف دی آئی ایم ایف ریسورسز. دنیا میں 9 ممالک ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ آئی ایم ایف کے ریسورسز حاصل کیے ہیں. پاکستان از ون آف دیم. ٹھیک ہے, اور ہم اگر ہم یہ کہیں یا نہ کہیں, لیکن ہم وہی ملاوی روانڈا اس سے زیادہ مختلف نہیں ہیں ایز فار ایز اکنامک مینجمنٹ از کنسرن. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں بہت ٹیلنٹ ہے, ہم استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنا آدمی نہیں ہے. ہمیں کس چیز نے مارا ہے؟ اپنا آدمی کلچر نے مارا ہے. بالکل. تو جب ہم اپنا آدمی کلچر سے نکلیں گے ہم میرٹ پہ فیصلہ کریں گے, اور جب ہم میرٹ پہ فیصلہ کریں گے تو یہ ملک بھی ملیشیا بن سکتا ہے. بالکل. لیکن پھر جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کے پولیٹیکل رائٹس کی بات کرتے ہیں, تو پولیٹیکل رائٹس تو وہی ہوتے ہیں نا کہ جب ایک علاقے میں, ایک جگہ میں ایک عام شہری, ایک بالکل عام اور سادہ سمپل شہری, اسے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی, یا پھر اس ایریا کا جو کہہ سکتے ہیں جو فار ایگزامپل ایم این اے ہے, ایم پی ہے, یا پھر لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے, جو بھی ہے, وہ شخص ٹھیک سے نہیں پرفارم کر رہا, تو وہ شخص اپنا پولیٹیکل رائٹ یوز کرتے ہیں اپنے اکنامک گین کے لیے تاکہ اس کی زندگی بہتر ہو سکے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان میں ہم اس مقام پر آج پہنچ سکے ہیں کہ نہیں, کہ لوگ اپنے اکنامک گین کے لیے اپنے پولیٹیکل رائٹ کو استعمال کریں ان دا رائٹ مینر؟ دیکھیں, یہی خوبصورتی ہے
अपने मुल्क के अवाम को जाहिल रखने में, यही खूबसूरती है। इसीलिए आप देखें कि कभी भी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने तालीम को प्रमोट नहीं किया है, क्योंकि जब कौम एजुकेटेड हो जाएगी तो उसको अपने राइट का अंदाजा होगा और वो अपने जो लीडरशिप है उसके सामने खड़े हो सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर तालीम नहीं फैलाई है, जिसकी वजह से ये हुआ है कि आज हमारी जो कौम है, इस गरीब को पता ही नहीं चलता कि ये कर क्या रही है। ये भेड़ बकरियों की तरह जो है ना वो भाग रही होती हैं अपनी लीडरशिप के सामने, और यही लोग आपके मीडिया में जब आए तो आपको गालियां भी दे रहे होंगे, लेकिन वोट भी जाके फिर उन्हीं को देते हैं। पता नहीं देते हैं या दिलवाए जाते हैं। तो ये हमारी जब कौम, ये सबसे जो इशू है ना वो हमारे अपने अवाम का है। अगर वो नहीं जागेंगे, उनके अंदर ये शऊर नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, मेरे वोट की कितनी कीमत है, कितनी अहमियत है, उस वक्त तक यही सजा उनको मिलती रहेगी। शायद ये सजा, ये भी अगर ये सजा है तो ये सजा मिलनी चाहिए। शायद हम आगे चल के शायद इसे सीख जाए, कुछ बेहतरी आए हमारे अंदर में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय देने के लिए और खास अपना व्यू प्रेजेंट करने के लिए। डॉक्टर अशफाक हसन का क्या कहना है, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं उस हवाले से उनका क्या कहना है, जो बुनियादी मसाइल है उनके बारे में भी क्या कहना था, ये तो आपने सुन लिया। लेकिन अब बात करते हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी से, ये जानने के लिए कि क्या टारगेट्स पाकिस्तानी हुकूमत ने अचीव किए और क्या नहीं किए, क्या मसाइल नजर आते हैं और किन मसाइल को हमने ओवरकम कर लिया है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या हकीकी तौर पर इंट्रोड्यूस कराए गए कि नहीं, इस पर बात करते हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द राइट एंगल। डॉक्टर साहब, IMF की टीम की मुलाकात हुई पाकिस्तान की टीम से दुबई में। 9 रोज तक ये डिस्कशंस तो जारी रही, लेकिन साथ साथ IMF ने अपनी प्रेस रिलीज में बड़े क्लियरली कह दिया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी दिखा रही है साइंस ऑफ एन इम्प्रूव्ड इकोनॉमी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बेहतर हो रही है। ये IMF का पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि उन्होंने तो खुद ही कहा है कि पिछले साल हमारी जो मईशत की शरह नमू थी वो 3.6% थी, और अब इस साल जो है वो कर्जा लेने के बाद 3.1% रहेगी। तो ये तो जो वही नाकामी वाली बात हो गई कि आपकी मईशत ही अगर ग्रो नहीं कर रही, इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी जो बुनियादी बात है वो ये है कि जो इसमें इशारतन उन्होंने कह दी है कि जब तक पाकिस्तान स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट नहीं करेगा टैक्सों के मामलात में, हमारी मईशत बेहतर नहीं हो सकती। ये IMF को भी पता है। अच्छा, और उन्होंने ये भी कहा, लेट मी जस्ट ऐड है, कि इन्फ्लेशन जो है वो शायद डबल डिजिट्स में चली जाए, लेकिन पाकिस्तान की जाने से जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन डबल डिजिट को नहीं टच करेगी। नहीं, वो तो देखिए ना, ऐसा है ना कि हदफ से वो ज्यादा रहेगी। अगर वो 10.25 हो जाए या 10.25 हो जाए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो तो देखिए ना, पिछले 6 साल से हमारी इन्फ्लेशन खत्ते के मुल्कों में ज्यादा है और अब भी रहेगी। हमारा जो बुनियादी मसला है वो ये है IMF के साथ प्रोग्राम में कि 1988 इससे 25 साल में 11 प्रोग्राम IMF के हुए हैं हमारे साथ। उन 11 के 11 में IMF एक ही जुमला लिखता है कि जी पाकिस्तान की हुकूमत ने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का वायदा कर लिया है, टैक्स देने का दायरा वसी किया जाएगा, टैक्स और GDP का तनासुब बढ़ाया जाएगा और टैक्स मशीनरी की इस्लाह की जाएगी। कभी खुद भी तो वो अपने सोचा है कि भाई 25 साल से वो एक ही बात दोहरा रहे हैं, और IMF को भी पता है कि पाकिस्तान की हुकूमत ये नहीं करेगी, उनको भी ये पता है, लेकिन एक पेपर वर्क और हमें भी अपने मसाइल का पता है, हमने अच्छे डायग्नोज किए हुए अपने इश्यूज, हमें IMF से सुनने की शायद जरूरत नहीं, हम अच्छी तरह जानते हैं मसाइल क्या है। जी, आप बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो मसला यही है, दोबारा इसमें उन्होंने वही बात की है कि जी वो टैक्स के मसले पर जो 25 साल से कर रहे हैं, और ये मैं आज आपको फिर बता दूं कि अगले 5 साल में भी ये हुकूमत मंशूर के उस हिस्से पर अमल नहीं करेगी जिसमें वाज़ेह तौर पर मुस्लिम लीग नून ने लिखा है कि हम हर किस्म की आमदनी पर टैक्स आयद करेंगे। लेकिन डॉक्टर, मंशूर पे अब अमल करने की जरूरत क्या है जब ऑलरेडी एक नुक्ते को वायलेट कर दिया है हुक्मरान पार्टी ने, जो उन्हीं के मंशूर में लिखा हुआ था कि कर्जा नहीं लिया जाएगा, IMF की तरफ नहीं जाएंगे, बड़ा क्लियरली लिखा गया। इस नुक्ते की तो वायलेशन हो गई है, तो अब क्या होगा, वापस उस नुक्ते पे जाएंगे कि कर्जा नहीं लेंगे? अब तो कर्जा ले चुके हैं, अब तो ये ट्रांच भी रिलीज होने वाली है। मंशूर में गालिबन ऐसा इशारा नहीं था,
اور کہ ہم نہیں جائیں گے IMF کی طرف، ایسا نہیں تھا. یعنی بھیک نہیں مانگیں گے ہم، کشکول قرضے کا کشکول توڑ دیں گے، ایسی باتیں تو ضرور کی گئی تھی نا. اچھا، وہ انتخابی مہم کے دوران تقریروں میں کہے گئے تھے، میں عرض کر دوں نا آپ سے. لیکن جہاں تک ان کا تحریری منشور ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو وہ تو بعد میں کہتے ہیں کہ جی جوش خطابت میں شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جی ہم بجلی کا وہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے. میں جو چیز کو ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ جو ان کا منشور ہے اس کی آپ 3 جملوں میں غور کر لیں، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ ہے کہ ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگایا جائے گا. اس کے بعد لکھتے ہیں ہمیں یہ پتا ہے کہ جو پاکستان کے طاقتور طبقے ہیں وہ کارٹلس بنا لیا ہے، وہ اس کی مخالفت کریں گے کہ یہ نہ لگایا جائے، لیکن ہمارے پاس یہ صلاحیت بھی ہے، ہمارے پاس یہ عزم بھی ہے کہ ہم ان لوگوں کا مقابلہ کر کے یہ ٹیکس لگا دیں گے. اب یہ انہوں نے یہ کیا کہ مقابلہ کرنے کے بجائے ان کے آگے سرنڈر کر دیا، اور بجٹ میں جو تھوڑے سے ہاف ہارٹیڈ میجرز لیے تھے اکنامی کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے وہ بھی واپس لے لیے. یعنی وہی کھیل جو ہو رہا ہے شروع سے 60 سالوں سے، وہی کھیل اس سال بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ نہیں کرتے تو جو 25 سال ہمارے ناکام سال رہے ہیں جب سے ہم 1988 میں IMF کے پروگرام میں آئے ہیں، تو اگلے 3 سال جو یہ پروگرام رہے گا یا موجودہ حکومت کا 5 سال، اس میں ہم یہ پوری ذمہ داری سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اہداف ہمارے معیشت کمزور رہے گی، ٹیکسوں کے اہداف جو ہے وہ حاصل نہیں ہوں گے. مگر اس سال ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ہے IMF کے ساتھ. اب اگر آپ IMF کا ویب سائٹ کھولیں تو وہاں پر ایک 19 اگست 2013 کو ایک لیٹر دکھایا گیا ہے جس پر دستخط ہیں اسحاق ڈار صاحب کے اور گورنر اسٹیٹ ہیں. بالکل. اس میں تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جی ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں، IMF کی منیجنگ ڈائریکٹر کو لکھا ہے ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ جو پالیسیاں ہیں جس میں اب ایک تو یہ چیز ہے کہ کوئی ایسی منظوری لی ہی نہیں گئی بالکل سرے سے، تو یہ تو جھوٹا سرٹیفکیٹ ایسا پاکستان میں کبھی ہوا نہیں ہے، دے دیا ہم نے. مگر اس سے بھی زیادہ جو چونکنے والی بات ہے وہ یہ کہ IMF نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یہ آپ نے جھوٹا سرٹیفکیٹ دیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ سارا کھیل ایک پولیٹیکل ہے، امریکہ کے کہنے سے تھا. اب دوسرا جو کھیل ایک اور مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم سڑکوں پہ جائیں گے مگر PIA اور اسٹیل مل کی نشکاری نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے یہ تک بھی کہا ہے کہ اس اداروں کا جو عملہ ہے اس کی لاشوں پہ سے گزر کے نشکاری ہو سکتی ہے اور ہم کنٹری وائڈ اسٹرائک کریں گے. میں تو ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جی خدا کے لیے آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ سڑکوں پہ کس لیے جانا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس صوبائی اسمبلی میں سندھ میں اکثریت ہے، آپ کہہ دیں کہ جی ہمارا صوبہ جو ہے وہ ان اداروں کی نشکاری کے لیے تیار نہیں ہے. کونسل آف کامن انٹرسٹ میں آپ کہہ دیں جی ہم ایگری نہیں کرتے. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے تحت جبکہ 4 صوبے منظور نہ کریں یہ ادارے نشکاری کی طرف جا ہی نہیں سکتے. تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ جی ہم نہیں ہونے دیں گے؟ سڑکوں پہ جانے کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ تو یہ اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے خیال سے خاموشی سے مان جائیں گے، یا سندھ بھی مان جائے گا اور خیبر پختونخوا بھی مان جائے گا. حالانکہ اگر یہ دونوں صوبے چاہیں تو یہ نشکاری ہو ہی نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو 2 فیصلہ کرنے ہیں، یا تو طاقتور طبقے ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگایا جائے جو ٹیکس نہیں دے رہے، یا نشکاری کر کے پیسہ حاصل کر لیا جائے. تو یہ ٹیکس کی طرف نہیں جائیں گے، پبلکلی یہ کہتے رہیں گے ہماری لاشوں سے گزرے مگر کر دیں گے. اصل میں ڈاکٹر پرابلم یہ ہے نا کہ جو پاورفل ایلیٹ ہے پاکستان کی وہ اتنی طاقتور ہے، اتنی پاورفل ہے کہ جب وہ ایک لابی فارم کر لیتے ہیں، اس کا ایک قیام ہو جاتا ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر کے رہتے ہیں. اس لیے اینڈ دیٹ از ون میجر ریزن کہ ایک غریب ملک، ایک غریب نیشن پہ غریب ہی رہتی ہے اور اس کے مسئلے اسی طرح کے رہتے ہیں. پھر کچھ افریقن اسٹیٹس آپ دیکھ لیجئے جو ان کا حال تھا آج بھی وہی حال ہے. ادھر جو صورتحال تھی، ہیلتھ ہوگی، ایجوکیشن ہوگی، آج تک اس پہ کچھ زیادہ کام نہیں ہوا، آج بھی ان کا یہی حال ہے. ہمارے ریجن میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جو ترقی کر گئے ہیں اور کر پائے ہیں کیونکہ ادھر پاورفل ایلیٹ کو توڑا ان لوگوں کے کہہ سکتے ہیں اچھے لیڈرز نے اور ٹرو لیڈرز نے اور ادھر کی عوام نے. ادھر ایسا نہ ہو پایا، ادھر کی عوام کو نہ ایجوکیٹ کیا گیا، نہ ادھر ہیلتھ صحیح سے سروسز پرووائڈ کی گئی، پبلک ہیلتھ. تو ہم بیچارے اسی حال میں ہی ہیں. اور وہی بات ہے کہ دیٹ از ون ریزن کہ ہمارا وہی حال ہے جو آج سے بہت سال پہلے تھا. جی ڈاکٹر صاحب. نہیں، میں اس آخری جملے سے متفق نہیں ہوں. پہلی باتیں آپ کی ساری صحیح تھیں، مگر یہ کہنا کہ ہمارا آج بھی وہی حال ہے جو کئی سال پہلے تھا غالباً نہیں.
अब उससे ज्यादा खराब हो गया है। जी बिल्कुल, बीच में शायद कुछ साइंस नजर आए थे पॉजिटिविटी के, लेकिन फिर वही ना कि एक गोल चक्कर लेकर फिर हम वहीं पहुंच गए। नहीं, मगर इतना ज्यादा भौंडेपन से ना करें। मैं आपसे अर्ज कर दूं ना, देखिए जैसे मैं आपसे अर्ज करूँ कि ये जो लेटर ऑफ कमिटमेंट साइन किया है PIA को, वो सॉरी IMF के साथ, तो इसहाक डार साहब ने ये कहा कि जी ये हमारी अपनी शराइत है, IMF का इससे कोई ताल्लुक नहीं, नंबर 1। तो इसमें ये लिखा है कि जून 2014 तक PIA की निष्कारी कर दी जाएगी, ये उसमें लिखा हुआ है। मैं ये बताता हूँ कि हुकूमत लाख कोशिश कर ले, इसमें इतनी फॉर्मेलिटीज है कि जून 2014 तो क्या जून 2015 पे भी ये PIA की निष्कारी नहीं कर सकेंगे। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, इम्पॉसिबल है। तो इन्होंने वहां लिखा क्यों? क्योंकि IMF ने कहा था। मगर मेरा अब एक सवाल ये है कि आप 2015 तक भी PIA की निष्कारी नहीं कर सकते और ना स्टील मिल की कर सकते हैं, इसमें टाइम लगेगा। ये जून 2014 में नहीं होगी, ये 2015 में भी नहीं होगा, तो आपके पास टाइम है। तो इसमें 2 इश्यूज हमारे हैं जो हमारे लिए बड़ी मईशत को तबाह करेंगे। पहली चीज तो ये कि क्या ये नहीं होना चाहिए कि अगर हमारे पास 1.5 साल है तो आज आप एक कमीशन बनाइए जिसमें मुख्तलिफ शोबे के लोग हों और वो सिर्फ हमें ये बता दें कि पिछले 23 वर्षों में जो अहम इदारे प्राइवेटाइज हुए वो खसारे का सौदा था या नहीं, क्या उससे सार्फिन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हुआ, क्या अमले के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हुआ, क्या उससे कर्जे अदा हुए या इन इदारों की कारकर्दगी बेहतर हुई या खराब हुई। तो हमें पता चल जाएगा कि 23 साल में जो कुछ हमने 167 इदारे किए हैं उनमें से बड़े बड़े मोटे मोटों की आप रिपोर्ट ली है, उसके बाद पॉलिसी बनाए। एक तो ये मेरी कहना है। दूसरा ये कि मुस्लिम लीग नून ने एक और खेल कर दिया है और वो ये है कि अगर आप उनके मंशूर को गौर से पढ़ें तो उसमें ये लिखा है कि हम जो लॉस शोइंग यूनिट्स हैं उनकी निष्कारी करेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि इन्होंने जून 2014 तक PIA का कर लिया, इनको पता ये 2015 में भी नहीं होगा, तो अब इन्होंने ये खेल किया कि जो इदारे मुनाफे कमा रहे हैं सब्सटेंशियल, उनके शेयर्स बेचना शुरू करने का पॉलिसी बना ली और कहते हैं हम 150 अरब रुपए जून तक हासिल कर लेंगे। अब मेरा कहना यह कि आप तो ये कह रहे थे हमारा काम इदारे चलाना नहीं है, तो अगर यूनाइटेड बैंक और हबीब बैंक हम बेच चुके हैं और उसमें हुकूमत के शेयर्स हैं जो हुकूमत को बड़ा मुनाफा दे रहे हैं, 20-25% तक दे रहे हैं, तो उनके शेयर्स आप क्यों बेचते हैं तो मुझे बता दें, जबकि उनके मंशूर में प्रॉफिटेबल यूनिट्स को बेचने का जिक्र ही नहीं था। तो एक तो ये क्यों बेच रहे हैं? पर इस पे तो ये खुद बेहतर जवाब दे सकते हैं। जी नहीं, जवाब है ही नहीं तो देंगे क्या? अब इसलिए दे रहे हैं जवाब। तो मैं आपको बता दूं कि चूंकि PIA नहीं बिकेगा, इनको पता है, और ये टैक्स लगाएंगे नहीं, तो जो बजट खसारा बढ़ रहा है जिसकी तरफ IMF भी तवज्जो दिला रहे हैं, तो उस बजट को खसारे को कम करने के लिए सोने का जो अंडा दे रही है मुर्गी उसको ज़िबा कर रहे हैं कि जो PIA जो आपके हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक, एलाइट बैंक, OGDC, पेट्रोलियम, ये जो मुनाफे दे रहे हैं इनको भी आप बेच के 4% के कर्जे अगर अदा कर देते हैं तो आगे जाके हमारे मुल्क का क्या हाल होगा, ये देखने की बात है कि ये क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हैं। ये शेयर्स को तकरीबन 150 अरब रुपया ये जून तक करना चाह रहे हैं। नहीं, जो सूबाई हुकूमतें इस पे उनका तो फिर कह सकते हैं कि उनको मैंडेट जो दिया हुआ है, तो फिर वो आगे बढ़ चढ़ के क्यों नहीं इस पे आवाज उठाती? मैं आपसे कहती हैं सड़कों पे आ जाएंगी, लेकिन लेकिन सड़कों पे जरूर आएंगे, लेकिन अंदर जब मीटिंग होगी तो वहाँ वोट दे देंगे। मैं दोबारा बता दूं कि ऐसा ना हो। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध ना चाहे तो कोई इदारा नहीं बिक सकता, और ये पब्लिकली कह रहे हैं कि लाश से गुजरना पड़ेगा। तो मैं ये कहता हूँ ये क्यों कह रहे हैं? वो आप असेंबली में जाके रिजेक्ट कर दें, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कर दें और रेजोल्यूशन पास कर दें सिंध असेंबली से और खैबर पख्तूनख्वा से। मतलब ये है, इनको खदशा ये है कि अगर ये निष्कारी नहीं होती तो फिर इनको टैक्स देना पड़ेगा ताकतवर तबकों को। तो जिस तरीके से ये लोग इस पे मिले हुए हैं कि GST मिलाना, कि 17% GST कर दें, पेट्रोल बढ़ा दें, बिजली के नर्फ बढ़ा दें, गैस के नर्फ बढ़ा दें, इसमें पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ और PML अंदर से मिले हुए हैं, कभी इस पर एतराज नहीं करते। इसी तरीके से मुझे ये लगता है कि ये अल्टीमेटली ये निष्कारी की अप्रूवल। डॉक्टर साहब, ये आपका एनालिसिस है जो आपने कहा कि आपस में मिल मिलाप है इन तमाम सियासी जमातों का, लेकिन देखते हैं आगे क्या सूरत हाल रहती है। अभी वक्त थोड़ा जो बचा है उसमें क्या इनके दरमियान कंसेंसस होता है ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली, या फिर सड़कों पे वाकई तमाम सियासी पार्टीज जो अपोजिशन में है वो सामने आ जाती हैं, जो सूबाई हुकूमत में वो आ जाती हैं सामने। नहीं, मैं आपसे अक्सर दूं, ये सामने आ चुका है हमारे। वो ये था, मैं आपको रिकॉर्ड पर बता दूं कि सेनेट में रजा रब्बानी साहब जो पीपल्स पार्टी के हैं, उन्होंने तहरीक पेश कर दी कि आपने हमारी मंजूरी के बगैर ये प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी PIA स्टील बिल की कैसे कर ली। ये की गई थी 7 फरवरी को, सॉरी 15 जनवरी को, और उस पर राजा ज़फ़रुल हक जो कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, लीडर हैं PMLN के, उन्होंने ये कहा कि जी आप आज 15 जनवरी है, हम 10 दिन में अप्रूवल
لے لیں گے کونسل آف کامن انٹرسٹ کی تو آپ اس پر زور نہ دیں. انہوں نے پہلے کی استحقاق واپس لے لی. وہ 15 جنوری سے اب تک 25 دن ہو گئے. آپ پیپلز پارٹی کبھی نہیں کہہ رہی کہ جی اس کونسل آف کامن انٹرسٹ کا کیا ہوا, صرف سڑکوں کی بات کر رہے ہیں. تو اگر ان کو نہیں پتا کہ جی وہ وہاں پر رکوا سکتے ہیں کونسل آف کامن انٹرسٹ میں, تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں رکوائیں گے. اندر سے ملی بھگت ہے اور سڑکوں پہ ہنگامہ آرائی کریں گے جس سے سرمایہ کاری خراب ہوگی, لوگوں کو تکلیف ہوگی, پر الٹیمیٹلی یہ 2015 کے بعد یہ ادارے بک جائیں گے. دیکھتے ہیں کیا صورتحال رہتی ہے. لیٹس ویٹ اینڈ واچ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی کیا کہہ رہے تھے یہ تو آپ نے سن ہی لیا, لیکن ساتھ ساتھ جو بنیادی مسائل ہیں ان کو شاید آج تک پاکستان کی صرف حالیہ حکومت نہیں بلکہ کوئی بھی حکومت یا پھر کوئی بھی حکمراں ریزالو نہیں کر پایا. یہ مسئلہ کیوں نہیں حل کر پایا, اس پہ آپ نے پورا تبصرہ تو سن لیا, لیکن ہم چلیں گے ایک وقفے کی طرف. واپس آئیں گے تو اور جو صورتحال دیکھی جا رہی ہے ملک کے اندر اس پہ بھی بات ہوگی, اور خاص جو تحریک انصاف پہ بات ہوتی ہے اور سوال اٹھاتے ہیں ان کے پارٹی کے کچھ ورکرز, اس پہ بھی بات کریں گے. بٹ رائٹ آفٹر شارٹ بریک. لیکن آہستہ آہستہ اب یہ چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ پارٹی میں بہت سی بے قاعدگیاں کی گئی ہیں. تو ٹیگ فورس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیے, کیا مسائل آپ کے. تو جب وہاں بات شروع ہوئی اور پیسے کا حساب وغیرہ کا ہوا اور میں نے ان کو کچھ نام لیے عہدیداران کے, تو انہوں نے کہا کہ ہم اکاؤنٹنٹ انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹ آڈٹ کروا رہے ہیں. تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ اس آڈٹ کی تفصیلات ہمیں موجود ہیں اور وہ آڈٹ کو کافی خراب طریقے سے کرایا جا رہا ہے. اس لیے وہ کچھ جذباتی ہو گئے, انہوں نے میرا گربان پکڑ لیا اور غصے سے کہا کہ چلو جاؤ یہاں سے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو مس گائڈ کیا جا رہا ہے سارے سلسلے میں. پارٹی نے پاکستان کو بنانا ہے انشاءاللہ, لیکن ایڈیشنل جنرل سیکرٹری سیف اللہ نیازی, ان کے بارے میں بہت سارے کرپشن کی چیزیں ہیں. پھر سینئر پریزیڈنٹ ہیں عامر کھیانی, ان دونوں کی آپس میں بزنس پارٹنرشپس ہیں. انہوں نے زمینیں خریدی ہوئی ہیں, کچھ زمینوں نے عمران صاحب کی بھی خریدی ہیں, اور پھر بنی گالا میں جہاں عمران صاحب کے گھر ہے وہاں پہ انہوں نے زمینیں خرید کے پارٹی کے باقی عہدیداران کو بیچی ہیں. اور فرض کیجیے انہوں نے یہ زمین جو ہے ہمایوں اور ڈاکٹر ہمایوں احمد کو بیچی ہے, ڈاکٹر الوی جو ہے ان کو بھی بیچی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس معاملات میں کافی گڑبڑ ہے یہ صورتحال کہ اس چیز کی آزادانہ تحقیق کروائی جائے. دیکھیں نا, عمران صاحب یہ تحقیق ہر ایک سے مانگتے ہیں, پر ہمارا مطالبہ عمران صاحب اپنی پارٹی میں بھی چیز دیکھیں. ابھی آپ نے ملاحظہ فرمائی وہ پریس کانفرنس جو محبوب اسلم امریکہ سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا کہتے ہیں اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے لیے, لیکن یہ ناانصافی اس کے لیے کوئی ایویڈنس تو سامنے بھی موجود نہیں. اور جہانگیر ترین صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی بات کریں تو ایویڈنس کے ساتھ آ کر ہم سے آگے بات کیجیے, اور تمام جو اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز ہیں وہ ان کی ویب سائٹ پہ یعنی تحریک انصاف کی ویب سائٹ پہ شائع کر دی جائیں گی جلد از جلد. لیکن جو محبوب اسلم ہی نہیں بلکہ اور بھی جو پارٹی کے ورکرز رہے یعنی پاکستان تحریک انصاف کے وہ ناراض ورکرز یا ساتھی جو شاید دوبارہ شامل بھی ہو گئے تحریک انصاف میں, یہ مسائل آخرکار نظر کیوں آ رہے ہیں اور کیوں نظر آتے رہے ہیں, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے سلمان غنی صاحب سے. السلام علیکم سلمان غنی صاحب, ویلکم ٹو دی رائٹ اینگل. سلمان صاحب یہ بتائیے گا, اتنے سارے نام, شیری مزاری صاحبہ, فوزیہ قصوری صاحبہ, پھر فرح نازک تھی سندھ کی, پھر اس کے بعد قاسم سوری بلوچستان صدر پی ٹی آئی, محبوب اسلم نا فائنلی محبوب اسلم جو امریکہ سے ہیں پی ٹی آئی کے ورکر. اب یہ کہتے ہیں, یہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ پارٹی ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتی, باقیوں کے ساتھ کیسے انصاف کرے گی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہو کیا رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ اپنا انالیسس بتائیے گا. دیکھیں بات یہ کہ تحریک انصاف کے اندر اس طرح کی شکایات ابھی سے نہیں بہت پہلے سے جاری ہیں, اور میرا خیال پارٹیز کے اندر بھی ایک صاف کا ایسا سسٹم موجود ہونا چاہیے جس میں جو لوگ جن کو شکایات ہے ان کا ازالہ ہو, اور جب شکایات کا ازالہ نہیں ہوتا تو اس کے بعد اس طرح کی آوازیں جو ہیں پھر لوگ باہر آ کر کرتے ہیں جس سے پھر جگن سائی ہوتی ہے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ عمران خان کے حوالے سے ایک بات میں بڑا اس حوالے سے میں یکسو ہوں کہ وہ کوئی کرپٹ آدمی نہیں ہے, لیکن اگر پارٹی کے اندر پارٹی کے فنڈ میں سے کوئی ہیرا پھیری ہوئی ہے اور کوئی ذمہ دار ہے تو پھر اس کا نوٹس عمران خان صاحب کو ضرور لینا چاہیے تھا. اور آج جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ ناراض لوگ جس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں, اس سے یقیناً خود عمران خان صاحب کے آگے بھی ایک سوالیہ نشان کھڑا ہے اور تحریک انصاف کے آگے بھی. اور تحریک انصاف پاکستان کی وہ جماعت ہے جو سب سے زیادہ کرپشن, بدعنوانی اور بے ضابطگیوں کے خلاف اس کا عزم ان کا اظہار کرتی نظر آتی ہے.
اگر خود اس پارٹی کے اندر بھی اس طرح کی شکایات پیدا ہو رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ فکری ہے تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے، تحریک انصاف کے ذمہ داران کے لیے، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کے لیے. اور عمران خان صاحب سے پاکستان کی نوجوان نسل نے اس لیے اعتماد کا اظہار کیا اور ان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ واقعتاً پاکستان کی سیاست کو کرپشن اور لوٹ مار کے رجحانات سے پاک کریں گے. اور اگر تحریک انصاف کے اندر اس طرح کی شکایات پیدا ہوئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اس پہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے اور وضاحت کرنی چاہیے کہ جو الزامات ہیں ان میں کیا صداقت ہے اور اس میں اور اس کے فتبات کے لیے انہوں نے آج تک کیا رول ادا کیا ہے. اچھا، پریس کانفرنس تو اکثر ان کے ناراض ورکرز ہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے کہ ریسنٹ اب رہی محبوب اسلم کی. لیٹس کم ٹوورڈز پارٹی اسٹانس. تحریک انصاف کیا کہتی ہے؟ اس پہ صرف ہمیں اسٹیٹمنٹ نظر آیا جہانگیر ترین صاحب کا. انہوں نے کہا کہ جس نے بھی بات کرنی ہے وہ ایویڈنس لے کر آئے، ثبوت لے کر آئے اور پھر بات کریں، پھر اسے کنسیڈر کیا جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اس رقم کی بات ہو رہی ہے، اس $3 ملین کی بات ہو رہی ہے، اس کی تمام اکاؤنٹیبلٹی بڑی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ان کی ویب سائٹ پہ ڈال دی جائے گی. کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ جا کر دیکھ لے. اب یہ نہیں سمجھ آتا کہ عمران خان صاحب تو آگے نہیں نظر آئے اس پر بات کرتے ہوئے، لیکن پارٹی میں جہانگیر ترین صاحب آف کورس ایک سینئر عہدے پہ ہیں وہ، لیکن وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ ایویڈنس لے کر آئیں. جی سلمان صاحب. لیکن بات یہ کہ یہ درست آپ نے کہا کہ جہانگیر ترین صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے. جہانگیر ترین صاحب پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں اور ایک ذمہ دار عہدے پہ ہیں. اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ جو انہوں نے جن لوگوں نے الزامات لگائے ہیں وہ اس کے لیے شواہد لے کے آئے تو یہ درست بات ہے. اور میرا خیال ہے جو لوگ الزامات لگا رہے ہیں وہ کچھ شواہد لیے پھر رہے ہیں اور وہ جہانگیر ترین صاحب تک جانے چاہیے. اور یہ ایک پارٹی کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے، ایک لیڈرشپ کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے کہ اگر اس طرح کے اعتراضات ہیں یا اس طرح کے الزامات ہیں تو پھر پارٹی کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اس پہ کوئی کمیٹی بنا دینی چاہیے. لیکن میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے اندر جب اس طرح کی شکایات آئی تھی کہ کچھ لوگوں نے پارٹی ٹکٹ کے لیے کچھ لوگوں سے پیسے لیے تھے اور ڈرائیو کیا گیا تھا تو پارٹی نے ایک کمیٹی بنائی تھی. اس کمیٹی کی رپورٹ بھی آنی چاہیے کیونکہ اس پارٹی کے حوالے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس کے اندر جو تبدیلی کی بات کر رہے تھے، جو پاکستان کے اندر ایک اچھی سیاست کو پروموٹ کرنے کی بات کر رہے تھے، جو بہتر گورننس کی بات کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کسی نے سفید کپڑے پہنے ہوں تو اس پہ اگر بلیک چھینٹے پڑیں گے تو وہ زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں. لہٰذا تحریک انصاف کی قیادت کو ان تمام الزامات کا نوٹس لینا چاہیے اور وضاحت کرنی چاہیے کہ جو فنڈز بیرون ملک سے آئے ہیں وہ کہاں پر استعمال ہوئے یا وہ کس نے خرچ کیے یا کس کی جیب میں گئے. اس حوالے سے تحریک انصاف کی قیادت کو جواب دہ ضرور ہونا چاہیے. اچھا، گزشتہ روز ایک چیز یہ بھی پی ٹی آئی کی طرف سے ان کا موقف یہ تھا کہ محبوب اسلم کو پارٹی سے تقریباً 1 سال پہلے تو نکال ہی دیا گیا تھا، لیکن انصاف.pk کی اگر ویب سائٹ دیکھی جائے تو اس پہ بڑے واضح طور پہ رائٹ بفور دا الیکشنز امریکہ سے جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں ان کے نام درج ہیں، آج بھی درج ہیں، اور اس میں محبوب اسلم کا ای میل ایڈریس اور امریکہ کا فون نمبر بھی دیا ہوا ہے بڑا کلیئرلی. تو اگر کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد عمران خان صاحب سے ان کے گھر بھی ملنے جاتے ہیں جہاں پہ عمران خان اور ان کی ٹیم وہاں بیٹھی ہوتی ہے محبوب اسلم سے ملنے کے لیے. چلیں شاید اگر شکایات دور کرنی تھی وہ الگ بات ہے، میٹنگ کو بھی چلیں ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں، لیکن رائٹ بفور دا الیکشن اگر محبوب اسلم ساتھ تھے پی ٹی آئی کے تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ ان کو 2 سال پہلے نکال دیا گیا تھا؟ لیکن بات یہ کہ اسی لیے ایک کنفیوژن پیدا ہوئی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. انہوں نے ایوان اقبال میں تقریب منعقد کرنے کے لیے باقاعدہ اعلان کیا اور تقریب بھی منعقد ہوئی، اس میں ہنگامہ آرائی ہوئی. میں نے جیسے کہ پہلے کہا ہے کہ جب سفید لباس پہ چھینٹے پڑیں گے تو وہ زیادہ نمایاں ہوں گے. اور عمران خان صاحب سے وہ ملنے کے لیے گئے، وہاں پر بھی بدمزگی پیدا ہوئی. میں عمران خان کی ذات کے حوالے سے کوئی بات نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں بطور جرنلسٹ کے یہ بات ضرور کہوں گا کہ پچھلے 1-1.5 سال سے ایسی شکایات ضرور میڈیا کے ذریعے آ رہی تھی اندرون ملک سے بھی اور بیرون ملک سے بھی کہ کچھ لوگ پارٹی کے اندر جو پارٹی فنڈز ہیں اس کے گھپلے میں ملوث ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات جو ہے کہ عمران خان جیسی لیڈرشپ اور تحریک انصاف جیسی جماعت کو ضرور ان شکایات کا نوٹس لینا چاہیے تھا. پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پہلے ہماری سیاسی لیڈرشپ بدنام ہوئی، پھر سیاسی جماعتیں کمزور ہوئی، اور جب تحریک انصاف جیسی جماعت کے اندر اس طرح کے ایلیگیشن آئے یا اس طرح کے الزامات لگے یا بدعنوانی اور بے ضابطگیوں کے رجحانات کی بات ہوئی تو اس کا بہت پہلے سے نوٹس لے لینا چاہیے تھا. یہ شکایات موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی قیادت کو اس حوالے سے ضرور وضاحت کرنی چاہیے. جو لوگ الزام لگا رہے ہیں ان کے بارے میں یہ کہہ کے ٹال دینا کہ انہیں 1 سال پہلے سے فارغ کر دیا گیا ہے،
میرا خیال ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ الزامات کیا ہیں, الزامات کی حقیقت کیا ہے, اور اگر جہانگیر ترین صاحب نے یہ بات کی ہے کہ وہ پارٹی سے رجوع کریں اور ان کی شکایات کا کریں گے, میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے. اگر کچھ لوگ تحریک انصاف کے اندر بیٹھ کر تحریک انصاف کو کیش کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, انہوں نے تحریک انصاف کی وجہ سے فنڈز کے ہیر پھیر میں ملوث ہیں, تو ان کا ضرور ستباب بھی ہونا چاہیے اور ان شکایات کا ازالہ بھی کیا جانا چاہیے. جی بالکل. سلمان غنی صاحب, بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. سلمان غنی صاحب سے بات ہو رہی تھی اس پورے معاملے پہ جہاں پہ محبوب اسلم کا نام نظر آ رہا تھا تمام خبروں میں, اور بات ہو رہی تھی کہ آخرکار محبوب اسلم ہے کون ہے. محبوب اسلم تھے ایک ورکر امریکہ سے تحریک انصاف کے, کہا جاتا تھا بڑے ہی ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہیں, لیکن حالیہ جو صورتحال رہی اس میں محبوب اسلم صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ انہیں عمران خان نے اپنے گھر سے نکال دیا گیا, لیکن اس چیز کے بارے میں اب تک کوئی ایویڈنس نہیں موجود ہے کہ یہ کہنا نامناسب ہوگا کہ انہیں گھر سے نکال دیا گیا. بہرحال تحریک انصاف میں جو مسائل نظر آ رہے تھے, یہ آج